اور مہاراج کا حکم کہ وکرم سنگھ کی لاش کو مثالوں کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے۔ بانمتی کا سر کاٹنے کے بعد وکرم سنگھ کا جسم بھی ان کے جاب میں کام آئے گا۔ رانی پدمنی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ سادھوؤں اور جوگیوں کے منتروں سے بہل جانے والی پدمنی کی یہ معصومانہ ادا دیکھ کر رتن سنگھ مسکرایا۔ مہارانی، بہتر ہے کہ اب آپ چتوڑ کے ساحر اعظم کو فراموش کر دیں۔ ان کا گیان تو راج دود کی زبان بھی نہیں کھلوا سکا، پھر وہ علاؤ الدین کی یلغار کو کس طرح روکیں گے؟ سلطان کے لشکر میں تو ہزاروں افریدی ہوں گے، جب وہ ایک افریدی کو تلاش نہیں کر سکے تو پھر ہزاروں افریدیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں میں کس طرح زنجیر ڈالیں گے؟ مہاراج کو بھول جائیے کہ ان کی مہاشکتیاں ہمارے لیے ایک خواب تھی۔ رتن سنگھ رام دیو کے فریب کاریوں کے جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک محافظ دستے کے سپاہی نے ان فوجیوں کی واپسی کے بارے میں خبر دی جو مائی بانمتی کے قتل کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ رتن سنگھ سپاہیوں کی ناکام واپسی کی اطلاع پا کر بھڑک اٹھا اور ان سب کو دوسرے کمرے میں حاضر ہونے کا حکم دے کر خود بھی رانی پدمنی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ راجہ رتن سنگھ نے بڑی حقارت آمیز نظروں سے اپنے ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جن کی تلواریں نیام میں تھی اور جن کے سر شرم و ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیسی ذلت آمیز خبر لے کر آئے ہو، ایسی خبر ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنی۔ رتن سنگھ نے غضبناک لہجے میں سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ تم ہمیں ناکامی کے فسانے سناؤ، ہم تمہیں تمہارے ایک ساتھی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور جس کی ناکارہ زندگی کو ہماری شمشیر قہر کھا گئی۔ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم بھی وقت سے پہلے اپنے انجام سے باخبر ہو جاؤ۔ تمام سپاہیوں نے گردنیں جھکا دیں، پھر مختصر سکوت کے بعد ایک سپاہی نے سر جھکائے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ ہم سمراٹ کے جانثار ہیں، اگر جان سے گزر بھی گئے تو ہمیں کسی زیاں کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم نے سپاہیوں اور گھوڑوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد اپنی جگہ طے کیا کہ مرنے والوں کی موت کا تجزیہ تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں بانمتی کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس ارادے سے ہم لوگ آگے بڑھے، پھر ہم نے کوئی 1 میل کے فاصلے سے بمل شاہ کا مندر دیکھا اور ہماری منزل قریب تھی، مگر جیسے ہی ہم نے نصف فاصلہ طے کیا مندر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ہم سب بھگوان کو ساکشی بنا کر سمراٹ سے عرض کرتے ہیں، بہت دیر تک ہم اس فریب میں ڈوبے رہے کہ ہماری آنکھوں کی روشنی زائل ہو چکی ہے، مگر جب قرب جوار کے دوسرے مناظر صاف دکھائی دے رہے اور مندر کا ہلکا سا عکس بھی نظر نہیں آیا تو پھر ہمارے دلوں پر ایک نامعلوم سا خوف طاری ہو گیا۔ مجھے اپنے ایک ساتھی کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا تاکہ اس ناقابل یقین صورتحال سے راجپوت سمراٹ کو مطلع کیا جا سکے۔ اس سپاہی کی روانگی کے بعد بھی ہمارے گھوڑے چاروں طرف دوڑتے رہے، مگر بمل شاہ کا مندر ہماری نگاہوں سے روپوش ہی رہا۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب تمام سپاہی قلعے کی جانب واپس آ رہے تھے اس وقت کسی شاہ سوار نے پلٹ کر مندر کی طرف دیکھا۔ بانمتی کی عبادت گاہ دوبارہ نظر آنے لگی تھی۔ ہم پھر گھبرا کر پلٹ پڑے، مگر جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے مندر ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک کھیل کئی مرتبہ کھیلا گیا۔ اب سمراٹ آپ کو پورا ادھیکار ہے کہ ہماری باتوں کو سچ جانے یا جھوٹ سمجھ کر ہمیں کڑی سے کڑی سزا دیں۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی خاموش ہو گیا۔ راجہ رتن سنگھ سپاہی کا بیان سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ مہارانی، آپ کا کیا خیال ہے؟ رتن سنگھ نے یہ عجیب غریب واقعہ سن کر پدمنی کی طرف دیکھا۔ ناقابل یقین، انتہائی ناقابل یقین۔ رانی پدمنی کی خوبصورت آنکھیں کشادہ ہو گئیں۔ پھر ہمیں خود ہی جائزہ لینا ہوگا۔ رتن سنگھ نے تحقیر آمیز نظروں سے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں کی بیان کردہ صورتحال غلط پائی گئی تو پھر ہم اس دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کو بڑی دردناک سزا دیں گے۔ میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی، رانی پدمنی نے پرعزم لہجے میں کہا، اور دیکھوں گی کہ بانمتی میرے سامنے اپنی غلیظ جادوگرانہ حرکتوں کا مظاہرہ کس طرح کرتی ہیں۔ بمل شاہ کے مندر جانے سے پہلے راجہ رتن سنگھ نے رام دیو سے ایک ملاقات کرنا ضروری سمجھا۔ جب راجپوت سمراٹ اور رانی پدمنی جادوگر کے آشرم میں پہنچے تو وہ حسب عادت اپنی رنگرلیوں میں مصروف تھا۔ آشرم دیوداسیوں سے خالی ہو گیا تو رانی پدمنی اور رتن سنگھ اندر داخل ہوئے۔ سمراٹ شاید یہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ بانمتی اور وکرم سنگھ کے سر کم شیام کے مندر میں نہیں پہنچائے گئے۔ نشے کی جاتی سے رام دیو کی آواز لڑکڑا رہی تھی، نہیں مہاراج، بانمتی ہمارے دسترس سے بہت دور ہے،
یہ کہہ کر رتن سنگھ نے سپاہیوں کی ناکام واپسی کا پورا واقعہ سنا دیا، پھر بولا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چل کر بانمتی کے اس ڈوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر واقعتاً ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ نہیں سمراٹ، اس سے زیادہ میری توہین نہیں ہو سکتی کہ میں دیوتاؤں کی مقہور ایک طوائف زادی کے جادو منڈپ میں اپنے قدموں سے چل کر جاؤں۔ رام دیو نے رتن سنگھ کی درخواست کو حقارت سے جھٹلا دیا۔ وہ اپنی جگہ اس واقعے سے بہت خوفزدہ تھا، لیکن اس نے عیاری سے کام لیتے ہوئے ایسا بہانہ تراشا جس پر عقلی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رتن سنگھ کو رام دیو کی اس بے اعتنائی اور گستاخانہ سلوک سے شدید ذہنی اذیت پہنچی، مگر اس نے رانی پدمنی کی خاطر مہاراج کے طرز عمل کو برداشت کر لیا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی رتن سنگھ پدمنی پر برس پڑا، مہارانی، یہ ہے وہ تمہارا دیوتا جو چتوڑ کے دکھوں میں شریک نہیں، وہ چتوڑ جس نے اسے بے پناہ آدر دیا اور اس کی پٹی ہوئی جولی ہیروں اور موتیوں سے بھر دی۔ اسے ہم نے سنسار کا کون سا سکھ نہیں بخشا، آج وہی احسان فراموش ہماری خاطر بمل شاہ کے مندر نہیں چل سکتا۔ رانی پدمنی شوہر کی باتوں کا کیا جواب دیتی؟ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ رام دیو قدم قدم پر مایوس کر رہا ہے اور ہر آڑے وقت میں اس طرح آنکھیں پھیر لیتا ہے جیسے والیان چتوڑ سے اس کی کوئی شناسائی ہی نہیں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا گیان ہم جیسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے، جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے وہ اسی طرح پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ رتن سنگھ بہت دیر تک اپنے دل کا غبار نکالتا رہا، پھر اس نے اپنے سے پسالار ہری سنگھ اور رانی پدمنی کے ماموں گنیش سنگھ کو طلب کیا۔ گنیش سنگھ ایک عمر رسیدہ اور بہادر راجپوت تھا، کئی جنگوں میں حصہ لے کر اپنی بہادری کے کارنامے دکھا چکا تھا۔ شجاعت کے ساتھ ذہانت بھی اس کے شخصیت کا ایک حصہ تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رانی پدمنی کا حقیقی ماموں تھا۔ اسی رشتے سے گنیش سنگھ کو راج دربار میں ایک ممتاز مقام بخشا تھا۔ گنیش سنگھ اور سپہ سالار ہری سنگھ کو طلب کرنے کے بعد راجپوت سمراٹ نے مختصراً رام دیو کا منصوبہ بیان کرتے ہوئے بانمتی کا ذکر کیا اور ان سپاہیوں کے دعوے کو پرکھنے کی خواہش ظاہر کی جن کی تعداد 50 تھی اور سب کے سب ایک ہی بات کر رہے تھے۔ گنیش سنگھ اور سپہ سالار ہری سنگھ نے بھی رام دیو کی تائید میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس فتنے کو ختم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ساتھ ہی ساتھ راجہ رتن سنگھ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ خود چل کر مندر کے روپوش ہو جانے کی من گڑت کہانی اور سپاہیوں کے جھوٹ کا پردہ چھاک کر دیں۔ وہ عجیب منظر تھا جب راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی، گنیش سنگھ، سپہ سالار ہری سنگھ اور دیگر راجپوت امراء ان سپاہیوں کو لے کر بمل شاہ کی مندر کی طرف روانہ ہوئے جن کے بقول کبھی وہ مندر نظر آتا ہے اور کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ رتن سنگھ اور رانی پدمنی سونے چاندی کے بنے ہوئے رتھ میں آگے آگے تھے، ان کے پیچھے دیگر سرداران قوم کے گھوڑے تھے اور سب سے پیچھے ان سپاہیوں کا دستہ تھا جن کی بیان کردہ روایت کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا جا رہا تھا۔ فاصلے کم ہوئے تو بمل شاہ کا مندر صاف نظر آنے لگا۔ تم سب لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ رتن سنگھ نے چیخ کر کہا۔ گنیش سنگھ، ان سپاہیوں سے بھی پوچھو جن کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ سپاہیوں نے اعتراف کیا کہ انہیں بھی مندر نظر آ رہا ہے، مگر نصف میل آگے بڑھنے کے بعد کوہ آبو کی چوٹی پر بنا ہوا یہ مندر اچانک غائب ہو جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ اور پدمنی نے سپاہیوں کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر جیسے ہی آدھے میل کا فاصلہ ختم ہوا تمام سپاہیوں نے بیک زبان فریادی لہجے میں کہا، سمراٹ، اب وہ مندر دکھائی نہیں دے رہا ہے، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ رتن سنگھ دوبارہ چیخا، میری آنکھیں اب بھی مندر کے کلش کو دیکھ رہی ہیں۔ رانی پدمنی نے بھی اپنے شوہر کے دعوے کی تصدیق کی، اور گنیش سنگھ، تمہاری آنکھیں تو تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی ہیں؟ رتن سنگھ نے پدمنی کے ماموں سے سوال کیا۔ گنیش سنگھ سناٹے میں آ گیا، حقیقتاً اب اسے بھی بمل شاہ کا مندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گنیش سنگھ کو خاموش پا کر رتن سنگھ پوری طاقت سے چیخا، تم جواب کیوں نہیں دیتے گنیش سنگھ؟ کیا اس جادوگرنی کے حصار میں داخل ہوتی ہی تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی لٹ گئی؟ گنیش سنگھ بدستور خاموش رہا، وہ اپنے حکمران کے دعوے کو کس طرح جھٹلا سکتا تھا۔ رتن سنگھ بے شرزدہ ہو کر رتھ سے نیچے اتر آیا۔ وہ دیکھو، مندر کا سنہری کلش، اونچی دیواریں۔ رتن سنگھ نے مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رتن سنگھ کے ساتھی تمام امراء اور سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ اور مہارانی، آپ کیا کہتی ہیں؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر پدمنی سے پوچھا۔
जो रथ के अंदर इस तरह बैठी हुई थी कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी और आंखों में हैरत और परेशानी के गहरे साए लरज रहे थे। सम्राट, मैं भी आपकी तरह मंदिर की बुलंद दीवारों और सुनहरी किलस को देख रही हूँ, मगर दूसरे लोग इस हकीकत से क्यों इनकार कर रहे हैं? रानी पद्मिनी की आवाज में शदीद झंझलाहट और गुस्से की आमेज़श थी। कुछ भी हो, हमारी आंखें तो मंदिर को देख रही हैं। रतन सिंह ने दोबारा रथ में बैठते हुए कहा, हम खुद मंदिर में जाएंगे और अपनी तलवार से उस बदकार औरत का सर काटेंगे जिसने जादू के जोर से हमारे रास्ते गुमराह कर दिए हैं। शाही रथ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। फासला बज़ाहिर खत्म हो चुका था, मगर हकीकतन माई बानमती और राजा रतन सिंह के दरमियान कई हिजाबात हायल थे। मंदिर के करीब पहुंचकर राजपूत सम्राट और रानी पद्मिनी भी फरेब नज़र का शिकार हो गए। रतन सिंह रथ से नीचे उतरा और दीवानों की तरह चीखने लगा, अभी अभी मंदिर यहाँ था, फिर इसे उठाकर कौन ले गया? जमीन ने इतने बड़े मंदिर को किस तरह निगल लिया? रतन सिंह की बदहवासियां देखकर रानी पद्मिनी भी नीचे उतर आई। अब चित्तौड़ के दोनों हुक्मरान भी अंधों की सफ में शामिल हो गए थे। मंदिर अपनी जगह मौजूद था, मगर कोई एक फर्द भी उसे देखने की सलाहियत नहीं रखता था। हद नज़र चट्टानें फैली हुई थी और बिमल शाह की बनाई हुई इमारत का एक एक नक्श मादूम हो चुका था। यकायक उन सब लोगों की आंखों के सामने एक और अजीब मंजर उभर आया। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी ने माई बानमती को एक चट्टान पर खड़े हुए देखा। वो बूढ़ी औरत सफेद चादर में मलबूस थी और चित्तौड़ के हुक्मरानों को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। राजा रतन सिंह और पद्मिनी ने घबराकर गणेश की तरफ देखा। गणेश सिंह का चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। सिपा सलार हरि सिंह और दूसरे सिपाही भी लर्जा बर अंदाम नजर आ रहे थे। चित्तौड़ की देवी अपने देवता के साथ एक तवाइफ की बेटी को कत्ल करने आई थी। बानमती के होंठों को जुम्बश हुई। बूढ़ी औरत की आवाज में इस कदर जलाल था कि राजपूत सुरमाओं के दिल कांपने लगे। मुझे तो बहुत पहले तेरे बाप ने कत्ल कर दिया था रतन सिंह। बानमती चित्तौड़ के हुक्मरान से मुखातिब थी। मैं तो कब की मर चुकी, मेरे जिस्म ना तवा के पीछे क्यों पड़ा है? इन दीवारों की तरफ देख, जिनके बाजू बहुत तवाना है और जिनकी शमशीरों की प्यास कभी नहीं बुझी। बानमती की हैबत से रतन सिंह की सांसें रोकने लगी। तेरा भगवान रामदेव नहीं आया पद्मिनी? बानमती ने अब की बार चित्तौड़ की साहिरा को मुखातब किया था। वो तेरे देवता कहाँ रह गए? उन्हें भी जमा कर ले, यौम हिसाब करीब आ पहुंचा है। मैंने तो तुझे तेरे गुलामों के जरिए खबर पहुंचा दी थी कि आग और खून के ताजर आ रहे हैं, तहजीब के नए बाजार सजने वाले हैं, आने वाले सौदागरों में बड़ी कुव्वत खरीद है, सब कुछ बिक जाएगा। शरीफ ज़ादी, तू अपनी कीमत मुतयन कर ले। फिजाओं में अल्फाज की गूंज बाकी थी, मगर बानमती का चेहरा अचानक हवाओं में तहलील हो गया और बिमल शाह का मंदिर दोबारा नजर आने लगा था। चलो आओ कि मैंने तुम्हारी नजरों से पर्दे हटा दिए। कहरो सितम की जितनी ताकतें तुम्हारे पास हैं, उन्हें बैक वक्त इस्तेमाल कर लो कि नापाक सीनों में कोई जज्बा बाकी न रहे। बानमती की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। राजा रतन सिंह किसी मुजस्मे की तरह साकित था। चित्तौड़ की मलका का गुलरंग चेहरा धुआं हो रहा था। ताकत के सारे दावे बातल हो चुके थे। रतन सिंह ने पतराई हुई आंखों से गणेश सिंह की तरफ देखा। गणेश सिंह एक होशियार इंसान था। उसने अपनी बांजी और दामाद की बिगड़ती हुई हालत देखकर कहा, एक नाकारा और बूढ़ी औरत की बदकलामियों का जवाब देना आपकी शान के मुनाफी है सम्राट। वापस चलिए कि हमें दुनिया में बहुत से काम है। गणेश सिंह चित्तौड़ के हुक्मरानों को बानमती के हिसार से निकालकर राजमहल वापस ले जाना चाहता था। उसे खदशा था कि कहीं रतन सिंह और पद्मिनी जोश गजब में आगे न बढ़ जाएं। गणेश सिंह ने पहली बार अपनी आंखों से बानमती की रूहानी ताकत के नाकाबिल यकीन मुजाहरे देखे थे, इसलिए वो खामोशी के साथ लौट जाने ही में आफियत समझता था। रतन सिंह और रानी पद्मिनी रथ में इस तरह सवार हुए जैसे कोई हुक्मरान जंग हार गया हो और मैदान से सख्त जिल्लत की हालत में फरार हो रहा हो। रतन सिंह ने अब नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया था। इस बार खुफिया इजलास में रानी पद्मिनी के अलावा गणेश सिंह और सेनापति हरि सिंह भी शामिल हुए थे। हम नहीं जानते कि हमारे इस एतबार ने हमें किस कदर नुकसान पहुंचाया। रतन सिंह गणेश सिंह और हरि सिंह से मुखातब था। हमने महाराज रामदेव और महामंत्री विक्रम सिंह को अपना सब कुछ सौंप दिया था, मोहब्बत, खलूस, यकीन, एतमाद, मगर अफसोस कुछ भी हमारे काम नहीं आया। विक्रम सिंह राजदौत के फरेब में आकर मुसलमान हो गया और फिर उसने मौत को गले लगा लिया।
رہے مہاراج تو وہ بڑے گیانی ہیں، لیکن ان کا گیان آج ہمارے کام نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنے آشرم میں بدمست پڑے ہیں اور چتوڑ کی سرحدوں پر موت منڈلا رہی ہے۔ گنیش سنگھ بہت غور سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب رتن سنگھ کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ بولا، سمراٹ نے وہی کیا جو اہل دل کا پرانا چلن ہے، یہی کہ اپنے خاص رشتوں پر اعتبار کرنا۔ اب اگر لوگوں کے دل میلے ہوں تو وہ عیاری کے ساتھ نازک جذبوں کا خون کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ نے اپنے سینے پر بڑے کاری زخم کائے ہیں، لیکن یہ زخم جان لیوا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے بے شمار غمگسار زندہ ہیں جو اپنی وفاداری کے مرہم سے اس خلش کو مٹا دیں گے۔ اب نئے انداز سے سیاست کی بساط بچھائی جائے۔ گنیش سنگھ نے بڑے پرفریب لہجے میں کہا، پرانے مہرے مات کھا چکے، اب نئے مہروں کو نئے محاذوں پر آزمایا جائے۔ ہم نہیں سمجھے گنیش سنگھ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رتن سنگھ نے چونک کر پوچھا۔ مہارانی، گنیش سنگھ نے ملکہ چتوڑ کو مخاطب کیا، شاید آپ کو میری یہ بات گراں گزرے کہ بانمتی کی روحانی قوت مہاراج رام دیو سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمارے اندازے کی غلطی تھی کہ ہم نے مہاراج کو دیوتا کا درجہ دے دیا اور بانمتی پوری چتوڑ کے لیے ایک لعنت زدہ عورت قرار پائی۔ اگر ہم گنیش سنگھ کی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی کہ پدمنی چیخ اٹھی، گنیش سنگھ تم بھی وہی کہہ رہے ہو جو وکرم سنگھ کہا کرتا تھا؟ کیا یہ ہمارا کرم نہیں ہے کہ وہ ہماری مملکت میں ابھی تک زندہ ہے؟ ہم چاہتے تو اس کے بوجھ سے دھرتی کو ہلکا کر سکتے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو ناکامی والیان چتوڑ کا مقدر بنی تھی، پدمنی نے اس کے احساس تک کو مٹا ڈالا تھا۔ گنیش سنگھ، سیناپتی ہری سنگھ اور سپاہیوں کا ایک دستہ اس بات کا گواہ تھا کہ رتن سنگھ کی فوجی طاقت بھی ایک بوڑھی عورت کے سامنے بے دست و پا نظر آ رہی تھی، مگر پدمنی نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ اپنی شکست کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ گنیش سنگھ سناٹے میں آ گیا، مگر اس نے فوراً ہی ایک ذہین شاطر کی طرح نئی چال چلی۔ مہارانی نے میری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ میں ملکہ کوہسار کی رائے پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے جنگ کے کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ہر محاذ پر ہمارے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ بانمتی بھی انہی دشمنوں میں سے ایک ہے جو چتوڑ کا وجود برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہماری سپاہی بانمتی کو قتل کر سکتے تو کب کا یہ قصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ رانی پدمنی اچانک وحشتزدہ نظر آنے لگی۔ شکست و ناکامی کا یہ تذکرہ زیادہ پرانا نہیں تھا۔ پدمنی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ جنگ ذہانت سے لڑی جائے گی، گنیش سنگھ رک رک کر بول رہا تھا۔ دنیا جسے عیاری کہتی ہے، ہم اسے ذہانت کہتے ہیں۔ مہاراج رام دیو کو ان کے مقام پر فائز رہنے دیجیے کہ وہ بھی ہماری سیاست کا ایک مہرہ ہے۔ اگر وہ بانمتی کے محاذ آرائی میں شکست کھا چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی روحانی طاقتیں سلب ہو چکی ہیں۔ انہیں فریب میں مبتلا رکھیے کہ صرف وہی ہماری کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ مہاراج سے بگاڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ شاید ان کا کوئی ناکارہ منتر ہمارے کام آ جائے۔ گنیش سنگھ بڑی ہوشیاری سے اپنی بازی کھیل رہا تھا۔ دوسری طرف ہمیں لازم ہے کہ ہم بانمتی کو بھی اپنے فریب کا آلہ کار بنائیں۔ وہ زمانے بھر کی ٹکرائی ہوئی ایک ستم رسیدہ عورت ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کچھ دیر کے لیے ہم خوشامد کے ذریعے اسے رام کر لیں تو پھر آفریدی اور نرملا کماری کا پتہ چل سکتا ہے اور سلطان کے حملے سے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ چند روز کے لیے اپنے دل پر جبر کر کے بانمتی کو دیوی کا درجہ دے کر اس سے روحانی مدد طلب کر لیجئے۔ پھر یہ آندھی گزر جائے گی تو پرسکون دنوں میں عقیدت اور اعتبار کے خنجر سے بانمتی کا بھی خون کر دیا جائے گا۔ گنیش سنگھ نے ایک ریاکارانہ تجویز پیش کی تھی جسے رانی پدمنی نے بڑی کراہیت کے ساتھ قبول کر لیا، مگر یہ سوال بھی کر ڈالا کہ منافقت کے اس منصوبے کو کس طرح تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ مہارانی، یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے کہ میں اس بوڑھی جادوگرنی کو کس طرح رام کرتا ہوں۔ گنیش سنگھ رانی پدمنی کو آمادہ پا کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ آج اسے اپنی برسوں پرانے خواب کی تعبیر مل گئی تھی کہ وہ وکرم سنگھ کا منصب حاصل کر کے چتوڑ کے سیاسی امور میں مداخلت کرے اور پھر اپنے اقتدار کے دائرے کو یہاں تک وسیع کر دے کہ راجہ رتن سنگھ مفلوج اور مجہول نظر آنے لگے۔ گنیش سنگھ کے خیال میں آج وہی دن آ پہنچا تھا۔